بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری 7ویں نشست ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے اس کتاب کے باب اول سے لے کے باب چہارم تک کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم باب پنجم کا مطالعہ مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ باب ششم یعنی کہ چھٹے باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو باب پنجم اور ٹاپک ہے مفاد شریعت کا تحفظ۔ یہ علماء اور اساتذہ ملکی سیاست سے عام طور پہ کنارہ کش رہتے تھے، بادشاہوں کی آپس کی چپکلش اور اکھاڑ پچھاڑ سے دور رہتے تھے۔ دارالسلطنت میں بادشاہوں کی تبدیلی ہوتی رہتی تھی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، یہ بس دستور اپنے فرائض انجام دیتے رہتے تھے۔ مملکت کا قانون شریعت اسلامی تھا۔ قانون کی تعبیر، تشریح اور تفہیم علماء کرام کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، نفاذ ان کے بادشاہ اور امراء کرتے تھے۔ قانون میں وہ کوئی تغیر یا تبدیلی لانے کے مجاز نہیں تھے، اس لیے مملکت میں نافذ نظام تعلیم اور تربیت خالصاً اساتذہ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ بادشاہ امراء اور اہل خیر حضرات خیرات، صدقات، عطیات سے مدارس کی ملی اور مالی امداد کیا کرتے تھے۔ نظام تعلیم، نظام مدرسہ، تقرر اساتذہ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ سب اساتذہ اور ان کے بورڈ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر بادشاہوں کی تبدیلی کے باوجود احکام شریعت کی اجرا ہوتی رہتی تھی، مفاد شریعت کا تحفظ ہوتا رہتا تھا۔ سیاسی تبدیلیوں کا اثر دینی اداروں پر نہیں پڑتا تھا۔ مسلمان معاشرے کا استحکام علماء اور اساتذہ کی ذات سے قائم رہتا تھا۔ علماء ہر دم مفاد شریعت کا خیال رکھتے تھے، وہ خود کو دین محمدی اور شریعت اسلامیہ کا محافظ سمجھتے تھے۔ اس معاملے میں وہ خوف اور لالچ دونوں سے بے نیاز تھے۔ طیش میں آ کر کوئی ایسا اقدام کرنے سے گریز کرتے تھے جس سے بالآخر شریعت کے مفاد کو نقصان پہنچ جائے۔ مغل بادشاہ کے آخری زمانے میں اخلاقی زوال پوری طرح چھا چکا تھا، نہ سابقہ نظام ضبط رہا تھا، نہ سنجیدگی، نہ متانت رہی تھی۔ تخت بادشاہ پہ محمد شاہ رنگیلا 1131 سے 1161 میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ عام تھی۔ دربار حکومت میں ڈوم، مراسی، سفلا لوگوں کا جمگھٹا رہتا تھا۔ شریف اور سکہ لوگوں کا وہاں مذاق اڑایا جاتا تھا۔ قاضی القضات کا بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ دربار کے ایک امیر کو قاضی کی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے ایک دن قاضی سے کہا، آپ کیوں دربار میں آتے ہیں؟ کیوں ان سے اپنی بے عزتی کرواتے ہیں؟ کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے؟ قاضی نے اس کا جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بے شک یہاں میری داڑھی کا مذاق اڑایا جائے، میری آبا کا مذاق اڑایا جائے، مگر ابھی تک پوری مملکت میں میرے قلم کے فیصلے نافذ العمل ہیں۔ اگر ذاتی توہین سے طیش میں آ کر یہ جگہ چھوڑ دوں اور پھر کوئی لفنگا اس منصب پہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ شریعت کا بھی مذاق اڑائے گا۔ اس وجہ سے مجھے اپنی ذاتی توہین گوارا ہے، لیکن شریعت محمد کی توہین گوارا نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زوالی اخلاق کے زمانے میں بھی علماء کا مفاد شریعت تک کی صدر خیال رہتا تھا۔ تحفظ شریعت کا ایک عجیب واقعہ تاریخ مرات احمد تاریخ گجرات سے ملتا ہے۔ مغل حکومت کے زمانے میں گجرات کے قاضی حماد تھے، وہ بہت بڑے صوفی اور مجذوب تھے۔ وہ اپنے فیصلے بھی لکھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، گویا وہ خود کو خدا کا مظہر قرار دیتے تھے۔ اس بات کی شکایت دارالحکومت دہلی میں کی گئی۔ وہاں سے تحقیق حال کے لیے قاضیوں کا ایک بورڈ بٹھایا گیا۔ اس بورڈ میں ان کے استاد قاضی محمد میاں اور ان کے حقیقی بھائی شامل تھے۔ تحقیقی بورڈ نے ان کو شرک جلی کا مجرم پایا، اس لیے واجب القتل ہیں۔ جب قاضی حماد نے اپنے خلاف فتویٰ سنا تو کہا،
محمد میاں زندہ نہیں رہیں گے۔ اس بات کا سن کر محمد میاں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ قاضی حماد کی بات سچی ہوتی ہے، مگر فیصلہ میرا حق ہے۔ قاضی حماد کو پھانسی دے دی گئی اور چند دن کے بعد قاضی محمد میاں کا بھی انتقال ہو گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حقیقی استاد نے، حقیقی بھائی نے شریعت کے نفاذ کے لیے کوئی رعایت نہیں کی۔ مفاد شریعت میں دوربینی کا عجیب واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ ایک مولوی وعظ کہنے کے لیے میوات کے علاقے میں گیا۔ میوات کے مسلمان برائے نام مسلمان تھے، ورنہ تمام طور طریقے ہندوؤں کے استعمال کرتے تھے۔ اسلام سے وابستگی یہ تھی کہ محرم کے زمانے میں تعزیے نکالتے تھے اور ماتم کرتے تھے۔ مولوی نے یہاں کی یہ ساری صورتحال لکھ کر مولانا اشرف علی تھانوی کی خدمت میں بھیجی اور مشورہ طلب کیا کہ میں یہاں تعزیے خلاف وعظ کہوں۔ مولانا نے جواب دیا، اسلام سے ان کا رشتہ تعزیے اور محرم کے ذریعے جڑا ہوا ہے، اگر اس کو بھی آپ کاٹ دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ پہلے ان کے اور اسلام کے درمیان دوسرے رشتے قائم کرو۔ جب رشتے مستحکم ہو جائیں تب تعزیے اور محرم کی بدعات کے خلاف وعظ کہنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ مفاد ملت کا تحفظ۔ قومی مفادات کی حفاظت اور مفاد ملت کی پاسبانی کا فریضہ بھی یہ علماء ادا کرتے تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے بہت دور بینی کا ثبوت دیا ہے۔ ایک ایسا ہی معاملہ فہم کا واقعہ انگریزی حکومت کے ابتدائی دور میں ملتا ہے۔ 1837 میں انگریزوں نے بریلوی میں کالج قائم کیا۔ انگریزی حکومت کی خواہش تھی اس کالج میں مستند علماء کو استاد بنایا جائے تاکہ مستند علماء کے تعاون سے عوام میں انگریزی حکومت کو مقبول بنایا جا سکے۔ یہ بات علماء پر بھی واضح تھی، اس لیے حکومت سے گریز کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ بریلوی کے کلکٹر ہانکس نے کوشش کی مولوی عبدالرحمن رامپوری کو کالج میں لے آئیں۔ مولوی صاحب نے ابتدا میں ہیلے بہانے تراشنا شروع کر دیے۔ کبھی کہا یہاں کے غریب عوام طالب علم محروم رہ جائیں گے۔ انگریز نے کہا ہم ان سب کو بریلوی لے جائیں گے اور مفت تعلیم دیں گے۔ پھر کہا میرے گھر میں ایک بیری کا درخت ہے، اس کے بیڑ مجھے پسند ہے۔ انگریز نے کہا ہم ایسا انتظام کریں گے کہ اس کے بیڑ آپ کو بریلوی میں مل جائیں۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے صاف صاف کہنا پڑا کہ میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پہ انگریز چپ ہو گیا۔ واضح رہے رامپور میں مولوی عبدالرحمن کی صرف 10 روپے ماہانہ تنخواہ تھی، جبکہ انگریز ان کو 250 روپے کی پیشکش کی تھی۔ یہ علماء اور اساتذہ ملت کے نگہبان تھے، کتنی ہی بڑی رقم پیش کی جائے وہ کسی صورت میں ملت کے مفاد کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تیسرا شعبہ جس میں علماء اور اساتذہ اپنی سرگرمیاں دکھاتے تھے وہ تصنیف و تالیف کا میدان تھا۔ وعظ و تلقین کا اثر وقتی اور ہنگامی ہوتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وعظ کے اثرات کو ذہنوں سے مٹ جاتے تھے۔ تعلیم و تدریس اور وعظ و تلقین کے اثرات کو دائمی اور مستقل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کتاب کی صورت میں مدون کر لیا جائے۔ کتاب کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ کتاب زمان و آثار سے بھی بے نیاز ہے۔ کتاب آئندہ مستقبل میں طویل زمانے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ کتاب کا دائرہ اثر زمان و مکان کی محدودیت سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اب میں شروع کر رہا ہوں اس کتاب کا باب ششم، یعنی کہ چھٹا باب، تصنیف و تالیف۔ تدریس و تصنیف کا ضابطہ۔ علامہ احمد جوزی 597 ہجری نے مدرسین کے لیے تدریس اور تصنیف کا ایک ضابطہ بیان کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں تصنیف کے لیے درمیانی عمر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ آغاز شباب طالب علم کے لیے ہے، آخر عمر میں حواس ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات عام حالات میں بنا پر صحیح ہے، ورنہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے تحصیل علم اور تحفظ علم کا زمانہ 40 سال تک کی عمر کا ہے، پھر تصنیف و تالیف کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، بشرطِ توفیق الہی اوائل عمر میں شامل حال رہی ہو، 40 سال قبل ہی ضروری علوم کی تکمیل کر لی ہو، ورنہ ذرائع طلب اگر کوتاہ رہ گئے، یعنی ضروری کتابیں مہیا نہ ہو سکیں یا اوائل عمر میں راہ طلب میں رکاوٹیں حائل ہو گئی ہوں، تو حصول علم کے انتہا 50 سال کی عمر تک ہے۔ پھر 60 سال کی عمر تک تصنیف و تالیف شروع کر دینا چاہیے،
کہ 70 سال کی عمر میں تعلیم و سماع اور احادیث سے معرفت احادیث زیادہ کر دینا چاہیے۔ 70 سال کے بعد پھر زیادہ وقت ذکر آخرت میں تیاری سفر آخرت میں بسر کرنی چاہیے۔ البتہ حصول ثواب کے خاطر تعلیم و تعلیف حصہ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ آخرت کے لیے بہترین تیاری ہے اور حمت نفس کو پاک رکھنا، عادات کو درست کرنا، پوری طور پر غلطیوں کا اصلاح کر لینا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عمر پالے، یعنی کہ 63 سال، اس کو پھر کفن تیار کر لینا چاہیے۔ آدمی کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی رخصت ہونے سے پہلے دنیا میں کوئی یادگار چیز چھوڑ جائے، مثلا صدقات جاریہ، تصنیف و تالیف۔ محقق طوسی کا بیان کردہ ضابطہ۔ تعلیم و تدریس و تصنیف کے متعلق ایک نظریہ حکیم نصیر الدین محقق طوسی 673 ہجری وزیر اعظم ہلاکو خان نے پیش کیا تھا۔ جدید حالات میں بھی اس کی جادت موجود ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ہر استاد کو 30 سال تک تحصیل علم میں مشغول رہنا چاہیے۔ 30 سال سے 40 سال تک تدریس میں مشغول رہنا چاہیے۔ 40 سے 50 سال تک تدریس میں اور تصنیف دونوں کاموں میں مشغول رہنا چاہیے، اور 50 سے 60 سال تک زیادہ وقت تصنیف میں صرف کرنا چاہیے، اور 60 سال کی عمر کے بعد استاد کو ملازمت سے سرگوش کر دینا چاہیے اور اس کا معاوضہ دگنا کر دینا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے آج باب ششم کا پہلا ٹاپک تدریس و تصنیف کا ضابطہ کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم لوگ تصنیف اور مستقل مزاجی کی پارائی پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔